تو تاریخ اس کو تماچا رسید کرتی ہے اس بات پہ، صرف اس نقطے پہ کہ اگر تم صرف اس نقطے پہ کھڑے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ لوگ ہمیشہ، اکثریت ہمیشہ معاشروں میں باطل کے ساتھ رہی ہے، لیکن پھر آخر میں حق غالب آتا ہے۔ تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر یہ دلیل ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں یا ووٹر ہمارے ساتھ ہیں یا نعرے ہمارے لیے زیادہ، یہ دلیل نہیں ہے۔ یہ کوئی حق و باطل کے مارکے میں، سچ اور جھوٹ میں یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ دوسری بات، آپ نے خوف کی بات کی۔ ایک غریب آدمی جو ہے نا، وہ آج بھی چارپائی پہ، فٹ پاتھ پہ یا محلوں میں جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ آرام سے اپنے گھروں کی کنڈی لگاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ جتنے چور و چکے ہیں نا پوری دنیا میں، چور و چکے، بدماشیا، وہ ہمیشہ خوف کا شکار ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ڈرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ آپ کو یہ بلٹ پروف کے پیچھے، یہ آپ کو بختر بند گاڑیوں کے پیچھے، یہ بڑے بڑے وکیل رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، اور وہ ان کی پوری زندگی اس میں گزری۔ یہ جو فیئر ہے نا، فیئر آف ان نون، حکومت کو ہمیشہ، حکمرانوں کو، اور یہ جو اشرافی یا بدماشی آپ کی، اس کو فیئر آف ان نون ہمیشہ رہتا ہے کہ ہمیں کوئی پکڑ نہ لے۔ میں اس وقت جب آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت جو ہمارے حکمراں ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں، اس وقت بھی ڈرے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے، فوج سے ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ ابھی اشرف غنی صاحب کو فون گیا، آرمی چیف کا، یہ فون کس کا جانا چاہیے تھا؟ وزیر اعظم کا، اشرف غنی کو، ٹھیک ہے؟ اشرف غنی کو وزیر اعظم نے فون نہیں کیا۔ ایک عجیب قسم کی پریس کانفرنس ہوتی ہے فورن آفس سے، وہ پتہ نہیں، لگتا ہے کبھی پیروں میں گر رہے ہیں، کبھی جنگ کرنے کا اعلان، کو سر پیر ہی نہیں ہوتا۔ تو آرمی چیف کی کال گئی ہے۔ اس سے پہلے وہ دو تین سوالات سامنے آئے کہ جو گیریزن میں گئے اور ان سے پوچھے گئے، انکلوڈنگ ڈان لیکس اور رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان۔ یہ جو دیکھیں، اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں نا، اچھی گورننس ہے آپ کی، آپ نیک ہیں، آپ چور نہیں ہیں، اشرافیہ کی بات ہو رہی ہے، حکومت کی بات نہیں ہو رہی، تو آپ کو خوف نہیں ہونا چاہیے کسی چیز کا۔ لیکن آپ ڈرے جو ہیں جب آپ نے کوئی گڑبڑ کی ہو، میسف کوئی بڑی چوریاں کی ہوں، آپ کو ڈر ہو، خطرہ ہو۔ اب اور یہ ہمیشہ آپ دیکھیں، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اب خوف باقاعدہ انڈسٹری ہے۔ اب آپ کو باقاعدہ یہ ڈرے سہمے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا آج سے 20 یا 30 سال پہلے کہ وہ پانی خرید کے پیے۔ یہ جو پانی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ 307 ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے آج یہ پانی کے بوٹلز کی۔ اور یہ 20-25 سال پہلے کیلیفورنیا میں کوئی کانفرنس ہوئی، انہوں نے کہا پانی سے لوگ ڈر گئے ہیں۔ یعنی یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ پانی سے ڈرتے ہیں کہ ہم، اور پھر اس کے منرلز کم ہوں گے، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں وہ ہوتا ہے، اس میں اچھا ایوریج ایج فلانا ملک اس لیے زیادہ ہے کہ وہاں پہ یہ کھایا جاتا ہے، اچھا نہیں، اور فوڈ کھایا کریں آپ، اس میں یہ قسم کی کھاد نہیں ہوتی، وہ کھاد ہوتی ہے۔ بنیادی طور پہ لوگ ڈرتے ہیں۔ جتنے زیادہ آپ امیر ہوتے چلے جاتے ہیں نا، اگر زیادہ پیسہ آتا ہے، اتنا آپ کے اندر خوف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میں مر نہ جاؤں، میں جلدی بوڑھا نہ ہو جاؤں، میں مر نہ جاؤں۔ اور پھر اچانک وہ کہتے ہیں نا کہ موت بھی آ کے تھپڑ مار کے چلی جاتی ہے۔ وہ یعنی وہ بھاگتے پھرتے ہیں موت سے، فیئر آف ان نون، موت سے بھی ڈرتے ہیں، چھاپوں سے بھی ڈرتے ہیں، گرفتاریوں سے بھی ڈرتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک صرف یہ بتاؤں، یہ جو فیئر آف ان نون ہوتا ہے نا، کہ انجانے کا خوف، کہ پتہ نہیں کہ کسی وقت کیا ہو جائے، یہ ان کو مارتا رہتا ہے، اندر ہی اندر مارتا رہتا ہے۔ سکون نہیں ہوتا۔ تو حکومت کو بھی سکون نہیں ہے اس وقت۔ حکومت اس وقت پریشان بیٹھی ہے، ان کو یہ نہیں پتا، یہ دیکھیں نا، یعنی ان کو کچھ نہیں پتا کہ اس وقت کراچی کا معاملہ، آج رات کو رینجرز کے اختیارات ختم ہو رہے ہیں، فوجی عدالتوں پہ انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ ڈان لیکس کا معاملہ دفن ہو گیا، نہیں ہوا، انہیں کچھ نہیں پتا۔ جب آپ کو کچھ نہیں پتا تو آپ ڈرے سہمے رہتے ہیں کہ کون سی بات میں کروں، پتہ نہیں کیا ہو جائے، کوئی این آر او تو ہو نہیں رہا، کوئی گرینڈ این آر او نہیں ہو رہا، سوائے سے کہ عمران خان کو آپ نے 2-3 گالیاں دینی ہے، عدالت کا کیا فیصلہ ہوگا۔ دیکھیں نا، اب یہ جو ہفتہ ہے، جیسے آپ نے خود شروع میں کہا تھا، اب وزیر اعظم کے جو وکلا ہیں ان کے دلائل ختم ہو گئے، تقریباً ختم ہو جائیں گے کل یا پرسوں، پھر بچوں کے آ جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ 15 دن کا انہوں نے کہا تھا نا، 15 دن میں فیصلہ، کوئی کسی معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ تیسرا ہفتہ، تو تیسرے ہفتے میں تو حکومت کے خلاف گیا ہے سارا معاملہ۔ مطلب آپ کسی چھابڑی والے سے پوچھیں، کسی رکشہ ڈرائیور سے پوچھیں، کسی وکیل سے، عام آدمی سے پوچھیں،
تو وہ صرف وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو سامنے کا کھیل ہے. ہاں اس میں قانون کیا راستہ لیتا ہے, عدالت کا فیصلہ سناتی ہے, شک کا فائدہ دیتی ہے, کلین چٹ دیتی ہے, نااہل قرار دیتی ہے, لیکن فلیٹ تو ہیں. جی تو ڈاکٹر صاحب کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں؟ آپ نے جیسے کہا ان کے بچوں کے وکلا دلائل پیش کریں گے. دیکھیں خوف, ڈر, جو میں نے آپ سے بات کی نا, ڈر اور خوف, اور کسی انہونی کا خوف, یعنی یہ جو آپ اس طرح سے دیکھیں, یہ ایشو کریٹ بھی کرتے ہیں خود. مثال کے طور پہ میں نہیں جانتا کہ فوجی عدالتوں کا مسئلہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ خود ایشوز کریٹ خود کھڑے کرتے ہیں. میں اس بات پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے سفارتی تعلقات افغانستان کے ساتھ, عرب ممالک کے ساتھ, ایران کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, مغرب کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ بھی بگاڑنے میں آپ کے حکمرانوں کا, موجودہ حکمرانوں کا نہیں, میں ایک مجموعی بات کر رہا ہوں, آپ کے شرافیہ کا, ایلیٹ کا, ان کا بہت بڑا رول ہے. وہ چاہتے ہیں کہ معاملات خراب رہیں تاکہ ہماری دکان چلتی رہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے نکلتا ہوں. پھر ایک ڈاکٹر ہے, مثال کے طور پر میں ایک ڈاکٹر ہوں فرض کریں. اب میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جی آپ اس طرح کا کھانا کھایا کریں, کولیسٹرول نہیں ہونا چاہیے, شوگر یہ نہیں ہونی چاہیے, وزن ایسے ہونا چاہیے, یہ. لیکن شام کو مجھے 10-15 مریض چاہیے اپنے کلینک میں. اگر سارا محلہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں مر جاؤں گا بھوک سے. مجھے پیشنٹ چاہیے, تو میں یقیناً کچھ ایسا کروں گا کہ آپ ایسا کریں, یہ کھائیں, دوائیاں کھائیں, اور 5 دن بعد اپنا دوبارہ آ کے چیک اپ کروا لیں. کیونکہ اگر سب لوگ ٹھیک ہو گئے تو میں مر جاؤں گا بھوک سے. ایک پولیس والا ہے, ایک بہت آنےسٹ پولیس آفیسر ہے, اس کا تھانہ ہے, اب وہ سارے بدماش اگر ختم کر دے گا اس علاقے کے, تو سب سے پہلے حکومت یہ ضروری نہیں کہ اس کو ترقی دے. تو کہیں گے تھانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ, یہاں تو جرائم ہی نہیں ہوتے. تو وہ کیا چاہے گا, اس کی کیا خواہش ہوگی کہ وہ مارتا رہے بدماشوں کو, بدماش بھی روز جنم لیتے رہے, وہ مارتا رہے, بجٹ آتا رہے تھانے میں, گاڑیاں آتی رہے, اس کی بھی واہ لوگ کرتے رہے, حکومت بھی شاباشی دیتی رہے, اور تھانہ چلتا رہے. وہ یہ نہیں چاہے گا کہ جرائم مکمل ختم ہو جائے. ڈاکٹر کبھی نہیں چاہے گا کہ سارے مریض ٹھیک, کبھی نہیں. علاقہ ٹھیک ہو گیا, دیکھیں نا, اللہ معاف کرے, اگر لوگوں نے مرنا لوگ بند کر دیں تو گورگن کے گھر پہ کھانا کیسے, گورگن کے گھر کے بچے مر جائیں گے جو قبروں میں دفناتے ہیں رات کو. وہ تو 2-3 جنازے آ جائیں, آپ جا کے گورگن کو چیک کریں, اس کے گھر میں, ان کے گھر میں میلہ لگا ہوتا ہے, خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ 3-4 لوگوں کی تسمین ہوئی ہے, تو زیادہ پیسے ملے ہیں تو زیادہ اچھا کھانا آئے گا. حکومت بھی خوش ہوتی ہے کہ اگر یہ پنگے کریں, کوئی ایشو چلتا رہے. سول ملٹری ریلیشن شپ میں اگر سکون آ جائے گا تو حکومت ملبہ کہاں ڈالے گی اپنا, ایک حکومت کہاں ملبہ ڈالے گی. یہ کام کس کا تھا کہ آپ فوجی عدالتیں ختم ہونے سے پہلے طے کر لیتے معاملہ. تو یہ ایشوز اس لیے پھر ریز ہو رہے ہیں تاکہ کس کا کام تھا کہ کابل میں اگر وہاں پر ایک افسوسناک سانیہ پیش آیا, کندھار میں بھی, اس میں ہمارے متحدہ عرب امارات کے بھی ڈپلومیٹس اس میں جو شہید ہوئے ہیں, اور وہاں کے لوگ بھی شہید ہوئے. کس کا کام تھا کہ اشرف غنی سے بات کریں, کس کا کام تھا؟ ساری بک کرنے کے لیے آپ موجود ہیں اپنی جگہوں پہ, اپنی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, سر پیر آپ کا ہے نہیں. جہاں پر سیکیورٹی کا ایشو آ جائے, جہاں پہ معیشت گر رہی ہو, جہاں پہ تعلیم, یہ طیبہ بچی جو ہے, اس کا کیوں نہیں نام لیا ابھی تک مجھے پتا ہے کس پولیٹیکل پارٹی نے, تو عمران خان کو آپ سائڈ پہ کریں, پیپلز پارٹی نے کیوں نہیں نام لیا اس بچی کا ابھی تک؟ اس بچی کا نام پیچھے کون ہے, اس پورے کھیل کے پیچھے کون سی پرسنالٹیز نکلیں گی آخر میں جا کے؟ حکومت. مریم نواز صاحبہ نے کیوں نہیں ابھی تک نام لیا؟ وہ دیکھیں نا, بچوں کو, اسپیشل بچوں کو, ان کو سارا لے کے, ابھی تک آپ نے کیوں نہیں دیکھا کہ کسی کوئی وزیر, کوئی مشیر, کوئی کسی کا ٹویٹ, پیچھے کون ہے؟ کیوں نہیں کبھی تک کوئی نکل کے آیا؟ میڈیا پہ چل رہا تھا نا معاملہ طیبہ بچی کا, کتنے آپ نے دیکھا؟ زبردست خان آ کے لے کے چلے گئے. وزیر کہاں تھے حکومت کے, پیپلز پارٹی کہاں تھی, پیچھے کون ہے؟ کوئی پرسنالٹی پیچھے ہے, ٹھیک ہے, جو نکلے گی آنے والے دنوں میں سامنے اس پورے کھیل کے پیچھے. بات یہ ہے کہ اس طرح سے اگر کہ کس کا معاملہ جج کے ساتھ خراب تھا, کیا وہ پیچھے نکلے گی, کوئی شخصیت ایسی نکلے گی جو آپ اچانک آپ کو خیال آئے گا کہ واقعی یہ تو حکومت کی نظر ہی نہیں آئی, نہ حکومت, نہ وزیر اعظم ہاؤس, نہ کوئی وزیر, نہ پیپلز پارٹی, یہ پیچھے کون تھا آخر؟ میڈیا میں اتنے دن ڈسکس ہوتا رہا, یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے نا؟ وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا, مریم نواز صاحبہ نے نوٹس لے لیا, ہونا چاہیے تھا نا, پیپلز پارٹی کی قیادت نے نوٹس لے لیا, نہیں, خاموشی ہے. کیوں؟
ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے وجہ آ جائے گی, ایک دو دن میں وجہ سامنے آ جائے گی, پیچھے کون تھا. آپ اس کو بس میرے اس گفتگو کو یہاں پہ نوٹ کر کے رکھیں. دوسری بات آپ نے کی تھی کہ حکومت خوف زدہ ہو, جو میں خوف کی بات کر رہا تھا نا. جی بالکل, یعنی پریشانی کا اظہار نہیں کیا جا رہا. پریشانی کا اظہار اور کیسے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں پریشانی کا اظہار کیسے کریں. رینجرز کے اختیارات ختم ہو رہے ہیں. ڈان لیسیو پر 1 مہینہ اور مانگا انہوں نے. رپورٹس ایسے تیار پڑی ہیں, بالکل تیار. ان کا خیال تھا کہ جنرل کے جانے سے معاملہ دب جائے گا. کچھ معاملہ کیسے دبیں گے بھائی, کچھ معاملات تو دب سکتے ہیں, کچھ کیسے دبیں گے. یعنی افغانستان کے اندر NDS کے ایکٹیو نہیں ہے. کیا آپ کے ملک میں دہشت گردی نہیں ہو رہی؟ کیا عدم استحکام پولیٹیکل نہیں ہے؟ کیا منطقی انجام تک پہنچ گیا آپریشن جو چل رہا تھا؟ نہیں چل رہا تھا, نہیں پہنچا. تو کیسے معاملہ ٹھیک ہوں گے؟ اب آپ کو جا کے کس طرح سمجھایا جائے. یہ بجٹ بننے والا ہے, ابھی انتظار کرتے رہے کہ پیناما شروع ہوگا تو مردم شماری بھی ہونے والی, مردم شماری. اب انتظار کرتے رہے یہ کہ پیناما کے اوپر ڈرے ہوئے تھے نا, تو پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں, اب بڑھا دیں دوبارہ. اب ان سے کون پوچھے گا؟ اوگرا قبضے میں کی ہوئی ہے, کوئی بات بھی نہیں جا سکتی کہ جی اتنی قیمت نہیں تھی, اتنی قیمت آپ یہ کریں, کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. اچھا, سمری بھیجی نہیں وہاں سے سندھ حکومت نے. تو اب اس طرح سے معاملات چل نہیں سکتے. اب یہ چونکہ ڈرے ہوئے نا, اور یہاں پہ وہ ابو داؤد سے روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب ساری دنیا کی قومیں تمہارے اوپر اس طرح حملہ کریں گی جیسے وہ دسترخوان پہ کھانے کے لیے آتے ہیں لوگ. تو وہاں پہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت بہت کم ہوں گے تعداد میں جو سب آ جائیں گے ہمارے اوپر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, آپ بہت زیادہ ہوں گے, امت بہت زیادہ ہوگی, لیکن اس طرح سے ہوگی جیسے سیلاب کے پانی کے اوپر کوڑا کرکٹ تیر رہا ہوتا ہے, اس طرح سے ہوں گے بہت زیادہ, لیکن کوڑے کی طرح تیر رہے ہوں گے. ایگزیکٹلی. اور تمہارے اندر وہن آ جائے گا. تو انہوں نے پوچھا کہ وہن سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف. یعنی تم ڈر جاؤ, تمہارے اندر سے روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا اور خوف آ جائے گا, فیئر. اور خوف اس وقت آتا ہے جب آپ ڈرنا شروع کرتے ہیں چیزوں سے, ڈر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کیا وجہ ہے کہ جو عام مزدور آدمی ہے وہ کم بیمار ہوتے ہیں, وہ بہت کم بیمار ہوتے ہیں, وہ سارا دن مزدوری کرتے رہتے ہیں, کم بیمار ہوتے ہیں. جتنے امیر لوگ ہیں ان کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں, امیونٹی سسٹم ختم ہو جاتا ہے ان کے اندر. ذرا سا پانی پی لیں, میں 400 ارب لیٹر آپ کو پتا ہے پانی دنیا میں بن رہا ہے واٹر. اور کوئی تصور آج آپ کو جا کے دیکھیں, کوئی آپ کو بغیر منرل واٹر کی بوتل کے بغیر نظر آ جائے جو آپ کے مڈل کلاس سے بھی ہو. یعنی ہر چیز کو ڈرا دیا گیا ہے لوگوں کو, لوگ ڈر گئے ہیں, لوگ ڈرنے لگے ہیں کہ شاید یار یہ کھانا ہم نہ کھائیں, یہ کھانا کھا لیں بیمار ہو جائیں گے. ہم بلٹ پروف گاڑیاں آ گئیں, یعنی سیکورٹی گارڈز آ گئے, بزنسز بند, خوف کے اوپر فیئر پہ بزنسز. اب پورے لاکھوں لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے. پہلے محلے کا ایک چوکیدار ہوتا تھا, ڈنڈا بجاتا تھا رات کو, پوری گلی جو محلے کے اندر, وہ اب سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے ہر گھر کے باہر, اور وہ سمبل سٹیٹس ہے. جس گھر کے باہر سیکورٹی گارڈ نہیں کھڑا, یہ میں بڑے علاقوں کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں لوگ ڈرے ہوئے ہیں, ڈرے سہمے. مزدور آدمی ابھی بھی وہ محلوں میں, گاؤں میں, گھروں میں وہ آرام سے سو رہے ہیں. تو یہ جتنے آپ طاقت دیکھیں نا, اب آپ کے فلیٹس نکل کے آ رہے ہیں, اب آپ کی پراپرٹیز ہیں, اب آپ کی آف شور کمپنیاں ہیں باہر, اور سب کی ہیں, ایک کسی شخص کی نہیں ہے, بے شمار لوگوں کی ہیں. یہ سب ڈرے ہوئے ہیں, یہ سب ڈرے ہوئے ہیں کہ ایک کا نام آ گیا, ایک کا مسئلہ خراب ہوا, پھر ہمارا نمبر آ جائے گا, پھر تیسرا ایک آئے گا. وہ میاں نواز شریف کہیں گے نا, ہم اگر وہ ڈوبے تو کہیں گے ہم سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے, سب کا ساتھ نام آ جائے گا. تو وہ سب ڈرے ہوئے ہیں. اب ڈرے ہوئے لوگوں سے ان کو کیا اور ڈرایا جائے؟ یعنی جو پہلے ہی ڈرے ہوئے ہیں, جو اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ انسان کہتا ہے کہ یا اللہ مطلب میں اپنے ماں باپ کا نام اونچا کروں. اب وہ یا بچے میرے بچے میرے لیے نیک نامی کا سبب بنے. اب جب ماں باپ کا نام اب باپ کے اوپر ڈال دیا کچھ, آپ نے باقی بچوں پہ ڈال دیا, یہ کیا دولت ہے, یہ کیا شہرت ہے, یہ کیا طاقت ہے؟ جی, اور ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم بھی جانے والے ہیں davos ورلڈ اکنامک فورم کے لیے, اور پینما کی سماعت کے دوران بھی وزیر اعظم کافی ایکٹیو لگ رہے ہیں. نہیں وہ تو اچھا ہے, وہ تو دیکھیں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ تو ان کا کام ہے, وہ اچھا ہے, وہ جا رہے ہیں فورمز پہ. بات دیکھیں, بات یہ ہے کہ بنیادی ایشوز رہ گئے ہیں ملک میں. بنیادی مسئلہ موٹر وے نہیں ہے. میں کیا موٹر وے کو اٹھا کے اور میں کھا جاؤں, یا میں اس سے گیس اپنے گھر میں, یعنی موٹر وے بن رہی ہے, گیس نہیں آ رہی. یعنی
یہ طے نہیں ہو رہا کہ ملک کے سب سے بڑے, دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک بڑا شہر کراچی کا کچرا کون اٹھائے گا. یہ جس, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جس شہر کی سڑکیں پانی سے دھلتی تھیں وہاں پر کچرا کون اٹھائے گا, اس کے لیے چینیوں سے بات ہوگی. اور اربوں روپے کا بجٹ وہاں کھایا گیا, اربوں روپے کا بجٹ کھا پی کے غائب ہو گئے سارے کے سارے, کچھ بیٹھے ہوئے دوبارہ آنے کے لیے, اور کچرا پڑا ہوا شہر میں, والی وارث کوئی نہیں ہے. اب یہ اس طرح, اور یہ سارا جو نیشنل ایکشن پلان ہے یہ فوجی عدالتوں کا ایشو نہیں ہے. یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے یہ ایک موتیوں کی لڑی ہے, یہ تسبیح کے دانے, اس میں سے ایک دانہ ٹوٹے گا پوری تسبیح, پورا ہار ٹوٹ جائے گا. یہ آل اور نن کہتے ہیں نا انگلش میں, آل اور نن, یا یہ مکمل طور پہ کامیاب ہوگا, آل آپ نے سارا اس کو کامیاب کرنا ہے, یا کچھ بھی نہیں ہوگا. اب اس کے سارے نقطے ہیں. اب یہ فوجی عدالتوں پہ رک جائے, کبھی پھر رینجز پہ رک جاتے ہیں, کبھی ادھر رک جاتے ہیں, کبھی ادھر رک جاتے ہیں. یہ پراپر سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. مجھے بتائیں اگر کھانا لوگوں کو نہیں ملا, دنیا میں آپ نے سنا ہوگا نا فوڈ سیکیورٹی, جی, کھانا ایک بڑی سیکیورٹی کا ایشو بن چکا ہے. کلائمیٹ ایک سیکیورٹی کا ایشو بن چکا ہے. آپ کے پاس پیسے نہ ہو, آپ کا گھر کا دروازہ نہیں لگتا, سیکیورٹی کا ایشو ہے. آپ کے پڑوس کے اندر آپ کے دشمن بیٹھے ہوں اور آپ اسے بات نہ کر سکیں, یہ سیکیورٹی کے ایشو. وہ یہ سارا سیکیورٹی, یہ کولیپس ہو رہا ہے سسٹم, اور اسی لیے چونکہ کولیپس ہو رہا ہے نا, خود بخود وہ جو ڈھانچہ گر رہا ہے نیچے. اب ایک حد تک اس کو پرانے مکان کو آپ ریفربش کروا سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کو توڑنا پڑتا ہے. یہ توڑنے والا اسٹیٹس آ گیا. بریک سے آ کے ہم اسی پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے, بریک سے آ کے ہم انہی ایشوز پہ ڈسکشن کریں گے. جی بالکل. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو لائیو ود ڈاکٹر شاہد مسعود. اہم اداروں سے جڑے وہ لوگ جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں, ہم تک پہنچا سکتے ہیں کرپشن اور سکینڈلز کے وہ چھپے واقعات جن پر کسی کی نظر نہیں. اور پھر شروع ہوتی ہے ہماری تحقیق, جسے ہمارے ایکسپرٹس ہر زاویے سے پرکھتے ہیں. مہینوں کی تفتیش اور حقائق کی تلاش کے بعد پردہ اٹھتا ہے اور سامنے آتا ہے ٹاپ سیکرٹ, پاکستان کی سب سے بڑی انویسٹیگیٹو رپورٹ, صرف بول نیوز پر. ٹرمپ کی کامیابی کو عالمی سطح پر جہاں خطرناک اشارہ قرار دیا جا رہا ہے, وہیں انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک سمیت دنیا بھر میں مسلسل بڑھتی ہوئی سیاسی پاپولزم ایک سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. سالانہ عالمی رپورٹ جاری کرتے ہوئے ہیومن رائٹس واچ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ مغربی دنیا میں دائیں بازو کی سیاسی عوامیت پسندی کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے, جبکہ پاپولزم کے آمریت اور جابرانہ حکمرانی میں بدل جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. رپورٹ میں موقف پیش کیا گیا کہ پاپولسٹ رہنما دہشت گردی سمیت دوسرے بڑے عالمی مسائل کے حل کے لیے گلوبلائزیشن کو پروان چڑھا کر انسانی حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں. It's about real news. یہاں ہوگا اصل تجزیہ اور سیاست, Fashion. کھیل. We are on it. ان کی خبریں, ان کا شو, یہ سامنے لائیں گی اصل ہیروز کو اور سنیں گی فریاد, سپر وومن اور ان کے ایک خاص مہمان. اپوزٹ ویوز, بیلنس انالیسس. نیوز الرٹ وتھ سپر وومن, روزانہ شام 4 بجے صرف بول نیوز پر. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, زرداری صاحب بھی باہر جا رہے ہیں پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی اناگوریشن پہ. وہ بالکل باہر جا رہے ہیں, لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو پلان جو ہے وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ انہوں نے غالباً اسلام آباد آنا تھا, انہوں نے اسلام آباد آنا تھا اور لاہور بھی جانا تھا, لیکن وہ اب تھوڑا سا فیصلہ ان کا تبدیل ہوا ہے اور اب وہ کراچی سے ہی جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں. جی, اور ان کے باہر جانے کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ زرداری صاحب ملک سے باہر جائیں اور دبئی نہ رکیں, اور میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر جائیں اور لندن نہ رکیں. مطلب میاں نواز شریف صاحب کو آپ اگر کہیں کہ پاکستان سے, زرداری صاحب نے اگر کراچی سے بنگلہ دیش جانا ہو تو بھی وایا دبئی جائیں گے,
جی۔ اور میاں صاحب نے اگر رائیونڈ سے مری جانا ہو تو ان کی خواہش ہوگی کہ رستے میں کوئی ایسا ٹکٹ بنے کہ لندن آ جائے بیچ میں، جی۔ مطلب یہ مطلب ہے کہ وہ رکتے ہوئے ہوتا ہے نا، رکتے ہوئے اصل میں جگہ ہی وہی ہے، گھر ہی وہی ہے، سارا کچھ ہے ہی وہاں پہ، تو وہ ہوتا ہے نا کہ جہاں بھی جانا ہو تو میاں صاحب جب جائیں گے، وزیر اعظم صاحب جائیں گے، لازمن لندن آئے گا، یا جاتے ہوئے آئے گا یا آتے ہوئے آئے گا، لندن ضرور ہوگا. اور لندن ادھر رستے میں قیام کیا، استا وہی منزل وہی ہوتی ہے، وہ ایک ادھر سے بنا لیں، آپ ادھر سے بنا لیں. تو وزیر اعظم تو جا رہے ہیں ڈیوورس، اور وہاں پہ وہ خطاب وغیرہ کریں گے، جنرل راحیل شریف صاحب بھی وہاں پہ ہوں گے، لیکن پیچھے جو ایشوز ہیں وہ بنیادی ایشوز اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. اور وہ ایشوز جیسے زرداری صاحب کا معاملہ، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میں دوبارہ انڈورس کر رہا ہوں کہ آج اس وقت تک ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی معاملہ طے نہیں ہوا، کوئی بھی طے نہیں ہوا. اور کوشش بھی ہوتی رہی اس قسم کی کہ وہ اسلام آباد آ جائیں درمیان میں اور یہاں پہ کوئی ملاقاتیں وغیرہ ان کی ارینج ہو جائیں، لیکن وہ پھر عجیب سا ایک صورتحال بن جاتی کہ وہ اسلام آباد آئے ہیں اور وہ کوئی میٹنگز نہیں ہو رہی، کوئی بات نہیں ہوئی. تو نہ ڈاکٹر عاصم کا معاملہ حل ہوا، نہ ایان علی کا حل ہوا، نہ جو ہے وہ کوئی مطلب شرجیل میمن صاحب کے وہ نکلائے اپنے وارنٹس وغیرہ اور یہ وہ سارے. تو وہ مسائل کا جو انبار ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اس کی قیادت یقیناً اس بات پہ خوش ہے کہ چلیں زرداری صاحب مطلب ہے کہ آئے تو مطلب آ کے سوچے نا، مطلب ہے کہ ہمیں چھوڑ کے جانے کے لیے وہ جو غزل ہے، تو مطلب آئے اور آ کے چلے گئے. مطلب اتنا تو ہوا نا، اتنی تو برف پگھلی چلیں کم سے کم کہ وہ آئے چلے گئے، لیکن مسائل نہیں ہوئے. پیپلز پارٹی اچھا ان کے دماغ میں بھی جو موجودہ حکومت ہے ان کے ذہن میں بھی کچھ چیزیں اب اس وقت ٹن بیل ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ڈان لیگ ختم نہیں ہوئی، جی ٹھیک ہے، اس دن سوال ہوا، وہ میڈیا پہ بات آ گئی، جواب یقیناً آرمی چیف نے دیا ہوگا وہاں پہ کوئی، یا اپنی کانسٹیٹوئنسی، ان کی کانسٹیٹوئنسی پورا ملک ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ ڈان لیگ کدھر گئی، نیوز لیگ کدھر گئی. بھائی گرفتاریاں ہونی تھی، وہ کمیٹی 1 مہینہ اور مانگ رہی ہے، سارے ثبوت ہیں اس میں، کس کی کال کدھر گئی. پرویز رشید صاحب کی غلطی نہیں، میں بتا رہا ہوں، پرویز رشید صاحب کی انہوں نے تو روکی نہیں نا سٹوری، تو ان کو تو آپ نے ہٹا دیا وزارت سے. پھر اس کے بعد دوبارہ ہو گیا کہ وہ وزیر آ رہے ہیں، وہ آج ان کی غلط لکھوایا کس نے تھا، اصل پیچھے کون تھا، پیچھے کہانی کس نے. پرویز رشید صاحب پہ تو یہ بات آتی ہے نا کہ انہوں نے رکھوائی نہیں، لیکن لکھوائی کس نے، یہ بنائی کس نے کہانی. تو وہ اپنی جگہ پہ سارے ثبوتوں کے ساتھ جو کمیٹی ہے، وہ تو تیسرے چوتھے دن جو میں کہہ رہا ہوں، چودھری صاحب کو پتا ہے، انہوں نے کہا تھا 3-4 ناموں کا. سیریل کی بھی غلطی اس میں نہیں، میں سیریل کی بھی غلطی نہیں سمجھ رہا. سیریل نے تو ایک سورس سے چیک کیا، دوسرے سے چیک کیا، اس نے چھاپ دی سٹوری، ٹھیک ہے نا، سورس ہو، لیکن بنائی کس نے تھی سٹوری؟ سیریل نے تو نہیں بنائی، ٹھیک ہے نا، نہ پرویز جس نے بنائی تھی. اب کیا اس میں اب 2-3 بیوروکریٹس جائیں گے، ان کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا، یا کوئی اور شخصیات ہیں، کون ہے، وہ مسئلہ اپنی جگہ اٹکا ہوا ہے. اور اس نے کبھی نہ کبھی تو حل ہونا ہے نا، کبھی نہ کبھی تو کیسے، مطلب اس کو کہاں گیا. وہ ایک بڑا ایشو تھا نا جس میں گرفتاری، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی گرفتاریاں ایک رات کو ہونے والی تھیں، لیکن اس کے نتیجے میں جمہوری ڈیریل ہو جاتی. تو وہ مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے. اب وہ کب کیسے سامنے آتا ہے، کیسے نہیں آتا، وہ دیکھنے والی بات ہے. تو ایشوز دیکھیں، اور میں ایک بات یہاں پہ اور بتا دوں ذرا، پھر میں تھوڑا سا ٹاپک سے پھر ہٹوں گا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں. کچھ ادارے ایسے ہیں، ویسے تو قوم کے اندر ہی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اختلاف رائے ہونی چاہیے، لیکن بہت زیادہ جنگ و جدل نہیں ہونا چاہیے لوگوں میں، یہ کسی بھی معاشرے میں وہ برائی ہوتی ہے. لیکن اختلاف کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اداروں کو تقسیم کرنے کی بات کریں. مثال میں دیتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پہ ایک عدالت ہے، عدالت کے اندر ججز ہیں، فیصلہ ہوتا ہے تو اختلافی نوٹ ہوتے ہیں نا، اس پہ اختلافی نوٹ کہ 2 ججز نے ڈس ایگری کیا، 3 نے ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ 2 ججز جو ہیں ان کے آپس میں 3 ججوں کی لڑائی، ایسا نہیں ہوتا. اختلاف ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کیا پرابلم ہو گئی ہے پچھلے 2-3 سال سے خاص طور پہ، کہ فوج، یعنی فوج کے اندر ابھی ISPR کا کام ہے، ان کا ترجمانی میں بات کر رہا ہوں صرف، کہ یہ جو ہے نا کہ ایک اختلاف کسی کو ہو سکتا ہے، بالکل اختلاف ہو سکتا ہے، فوج کے لوگ ووٹ بھی تو ڈالتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سے تقسیم کا رنگ دینے لگیں، یہ امپریشن دینے تقسیم، یہ انتہائی خطرناک ہے. جو دیکھیں وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں جھگڑا تھا، فتح اللہ گلن کا اور طیب اردگان کا، اس میں جو فوج کے اندر مسائل آ گئے
इस हद तक वो ले गए कि फौज के अंदर डिवीजन आ गई, खतरनाक है। और वो टर्की आगे उसको सफर करेगा जाके, टर्की आज नहीं कल, महीने बाद, 6 महीने बाद टर्की सफर करेगा। मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊं, 2003 में जब मैं इराक गया, सद्दाम हुसैन जब मौजूद थे और इन्वेजन हुई, तो अचानक वहां पे ये शत्तुल अरब और कुवैत से एंटर हुए हम बसरा की तरफ, तो 8-10 दिन तक बसरा में रेजिस्टेंस थी। बाद जो फौजें थी, इत्तेहादी फौजें, वो आगे चली गई और रास्ते में कहीं इराक की फौज ही नहीं थी, सद्दाम हुसैन की फौज गायब हो गई। फौज कहीं था ही नहीं कि गोलियां चल रही हो, रेजिस्टेंस हो, बिल्कुल मिनिमल, खत्म ना होने के बराबर। अच्छा, मैं वहां से जब वापस आया इराक कवर करके, तो यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई मुशर्रफ साहब से। तो मुशर्रफ साहब मुझे कहते हैं कि तुम डॉक्टर वहां पे थे, तो ये बड़ी बातें हो रही थी कि सद्दाम हुसैन की फौज लड़ेगी और वो तो सारी सरेंडर कर गई। तो मैंने कहा जनरल साहब, सरेंडर नहीं किया फौज ने, मुझे फौज सरेंडर करती नजर नहीं आई, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं लड़ी फौज, लेकिन फौज ने सरेंडर कम से कम ये नहीं हुआ कि मैंने देखा कि 50,000 फौजी हथियार डाल रहे हैं जी। खैर खत्म हो गई वो बात। 2006 में उसके बाद मैं एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था किसी बाहर के मुल्क में, तो वहां मुझे एक फॉर्मर डिप्लोमेट मिले और बाहर के मुल्क गई, उन मुल्कों में से एक मुल्क जिनकी फौजें इराक में गई थी, और उन्होंने बड़ी खौफनाक बात की। वो मुझे कहता है बंदा जो फॉरेन डिप्लोमेट था, वो कहता है कि डॉक्टर सद्दाम हुसैन के, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो कहता है सद्दाम हुसैन के जो जनरल्स थे, वॉर कैबिनेट थी, उसमें से मेजॉरिटी हमें कह रही थी, यानी अमेरिकन को और बाकी नेटो ममालिक को, कि तुम हमारा साथ दो, यानी सद्दाम हुसैन के जो जनरल्स थे वो कहते हैं हमारा साथ दो, हम सद्दाम हुसैन को हटा देते हैं, सद्दाम हुसैन को, तख्ता उलट के हम आ जाते हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, इसके साथियों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे इसको हटा, क्यों हटाना, इसको हटा देंगे तो आर्मी तो अपनी जगह रहेगी, फिर हमें एक और डिक्टेटर को डील करना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि खुद घुस जाओ और आर्मी को ही खत्म कर दो। वो आर्मी सरेंडर नहीं किया, वो आर्मी बाद में पता चलता है आपको जाके कि उसने मलेशिया का रुख इख्तियार कर लिया। वो जितने जनरल्स कांटेक्ट कर रहे थे कि हम हटा देते हैं सद्दाम को, हम हटा देते हैं, जब उनको बाहर से कहा गया कि नहीं हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो वो गायब हो गए। उन्होंने यूनिफॉर्म्स उतारे, वो गायब हो गए। कोई दाइश के साथ चला गया, कोई अलकायदा बन गया, कोई, और आज जो खाना जंगी हो रही है, ये सारे वो लोग हैं जो माजी में सद्दाम हुसैन की फौज में रहे हैं। अच्छा, तो जो डिविजन्स उस वक्त थी वो ही चली, बिल्कुल, वो एथनिक, वो मसाले की बुनियादों पे थी, वो कबीलों की बुनियादों पे थी, वो सब टूट गए और वो सब इंटेंसिफाई हो गई। वो फौज टूट गई ना, एक मुल्क की फौज टूट गई। देखिए ना, इराक की फौज टूट गई, फौज आपस में तकसीम हो गई, और उसके बाद पता चल रहा है कि अमेरिकन आके वहां पे नई इराकी आर्मी बना रहे हैं, भर्तियां कर रहे हैं, जो कि जिनको वो पुरानी जो प्रॉपर फौज थी उनके लोग जो मलेशिया बन गए, वो रोज जूते मार रहे हैं, कहीं बॉम्बिंग हो रही है, कहीं अगवा कर, उनको बच्चे बच्चों को क्या पता उनको। देखिए ना, वही जो अफगानिस्तान के अंदर हुआ है, या जो लीबिया में हुआ है, ये जो बाकी आपने फौज जो सीरिया में हुआ है, ठीक है ना, आपने फौज, आप कुछ अदारों को छोड़ दें, अपनी जो है ना बकबक करके, उन अदारों के अंदर एक इख्तलाफी राय होती है। डॉक्टर साहब, मामला 3 ने ये कहा, 2 ने ये, 5 ये चाहते हैं, 6 ये चाहते हैं, वो हमारा है, ये हमारे, एक कुछ अदारों को आप छोड़ दें, आप अदालत को ना डिस्कस करें, आप अस्करी अदारों को ना डिस्कस करें। आपने पुलिस का बेड़ा गर्क किया, आपने सिविल अदारों का बेड़ा गर्क किया, आपने जबरदस्त किस्म की PIA के अंदर यूनियन बनवा दी सियासी बुनियादों पे। आप हर जगह पर आप सियासत करते हैं, किसी जगह पर आप छोड़ दें। बैंक खरीद लेते हैं आप, ये उसका बैंक है, ये फलाने का बैंक है, यहां अपना बंदा लगा दो, स्टेट बैंक को। आपने सारे मुल्क को आपने यानी कोई न्यूट्रल आदमी छोड़ा ही नहीं आपने, कि कोई आदमी हो गया यार के हैं, या आप इस पार्टी के हैं, या फिर आपकी तरक्की होगी। अदरवाइज आपको उठा के, अगर आप सिर्फ कहेंगे मैं ईमानदार आदमी हूं, उठा के आपको वो कूड़ेदान में डाल देंगे, अगर आपके पीछे कोई पर्ची नहीं। ऐसा मुल्क ना बनाएं आप जी। तो बदकिस्मती के साथ ये जहां देखिए ना, अब आज कहां है खारजा ऑफिस, फॉरेन ऑफिस कहां पे आज? ये अफगानिस्तान जो बात हुई है, अब जो इतना, और मैंने उस दिन भी जिस दिन वाकया पेश आया, मैंने कहा बड़े खौफनाक सूरत डेवलप हो रही है रीजन में, काफी कशीदगी है दोनों मुल्कों में। नहीं, बात आप वो बात ही नहीं, मुझे बताए ना कि इस इशू को, अफगानिस्तान के इशू को आप पार्लियामेंट में लेकर आए, देखें जरा क्या भाग की बोलियां सुनेंगे आप। ये आज मैं आपको बता, ये एक नया कैरेक्टर पैदा हो रहा है, उमर दाऊद खटक,
یہ وہاں پہ جناب انڈیا میں کل میں انڈیا میں وہ افغان لبریشن پتہ نہیں کوئی فورس بنا کے اور وہ باقاعدہ جیسے بی ایل اے کی طرف پہ وہاں پہ وہ شروع ہو رہا ہے. فرق کیا ہے کہ یہ ایک سیکولر ٹائپ کا بندہ ہے, کہہ رہا ہے میں ہندو بھی ہو جاتا ہوں, میں یہ بھی ہو جاتا ہوں. ایک وہ تھی نا خاتون جو اے این پی کے ساتھ کنیکشن جن کا بنا تھا, یہ ایک نیا کریکٹر سامنے آ رہا ہے. اس کو تو ان ایشوز کو کون بات کرے گا؟ بات آپ پیناما سے نکلیں گے, آپ اگر سندھ کی چوری چکاری ختم کریں گے, کراچی کو سٹیبلائز کریں, کراچی کا کچرا لا حول ولا قوت, یعنی کراچی کا کچرا, یعنی کراچی میں بارش کیوں ہوئی؟ پہلے ہوتا ہے کراچی میں بارش نہیں ہو رہی لوگ رو رہے ہیں, پھر یہ کہ بارش کیوں ہو گئی اس کو رو رہے ہیں, اتنی زیادہ ہو گئی نہیں کیوں ہو گئی اس کو نہیں ہو رہی پھر ہو رہے ہیں, ہو گئی تو مصیبت. یعنی آپ سے کراچی کی بارش نہیں سنبھالی جاتی, آپ سے سڑکیں نہیں سنبھالی جاتی. بارش آتی ہے ساتھ وہ چلو بارش کا ایک فائدہ تو ہوتا ہے جو کچرا صاف ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد پانی کھڑا ہو جاتا ہے. میئر صاحب کا دفتر ڈوب گیا یا ان کے پتہ نہیں آس پاس پانی کھڑا ہو گیا, وہ پانی کون نکالے گا؟ ڈاکٹر صاحب ان سب معاملات سے ہمارے حکمران سبق سیکھیں گے؟ سبق یہ سیکھیں گے نہیں, ان کو سبق سکھانا پڑے گا. یہ سبق سیکھنے والے لوگ نہیں ہیں, ان کو سبق ایک ہوتا ہے نا, میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کو سبق ایک دفعہ سکھانا پڑے گا. اب سبق انہیں کون سکھائے؟ میری دعا ہے کہ ان کو عدالت سکھا دے. عدالت نہیں سکھا رہی, کوئی ان کو سبق ایک دفعہ سکھا دے, ان کو سبق سکھا دے, پڑھا دے, ان کو بتا دے. کیونکہ یہ ہر روز جو ہے نا, اب یعنی ہر روز کوئی مسئلہ, آف شور کمپنیز کا مسئلہ جو پیناما کا ہے, اس پہ یہ کیا بات ہے, یہ کیا بات ہے کہ جی ہمارا نہیں تھا, بچوں کا تھا اور والد. یہ کوئی بات, یہ میں کم سے کم میاں نواز شریف صاحب سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی چیز سامنے لائیں گے جس سے یہ بدمزگی ختم ہوگی. لیکن امیر قطر بھی آ رہے ہیں, ہمارے عرب ممالک کے وہ کیا سوچتے ہوں گے, یہ کیسے لوگ ہیں, یعنی کس طرح کے لوگ ہیں. عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے کہ ان کو جا کے ان سے خط, یعنی بات کہتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچتا ہوگا نا آدمی کہ یار میں سیف الرحمان, پھر اس شیخ سے کہے گا یا شیخ ہمیں اپنے اسٹیمپ پیپر پہ خط لکھ دو, اس پہ کہے گا اچھا میں لکھ دیتا ہوں تمہیں, اچھا پھر مجھے شکار کی کون سی جگہ دو گے, پر یہ جگہ دے دیں گے ہم آپ کو, یا اخی یہ میں خط لکھ کے دے دیں, وہ خط لکھ کے دے. مطلب یہ اس طرح سے آپ عزت کے ساتھ دنیا میں رہ سکتے ہیں؟ اور پھر وہ آئیں گے, وہ کس نظر سے آپ کو دیکھیں گے, اور پھر آپ کو تو آپ کے لیے تو وہاں پہ ریڈ کارپیٹ بچھا ہوگا جب آپ جائیں گے, لیکن وہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہوں گے آپ کے بارے میں, وہ کس نظر سے آپ کو دیکھتے ہوں گے. اور پھر آپ ان کے حکمراں اگر اس لیول پہ کھڑے ہیں تو آپ کے جو عام بیچارے وہاں پہ مزدور ہیں یا جو اچھے آنےسٹ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہاں پہ, کوئی دفاتر میں کام کر رہا ہے, کوئی ویزوں کی لائن میں, ان کو کس طرح دیکھتے ہوں گے کہ یار ان کے تو یہ کیا ہے یار, یہ کیا, اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالو, اس کو کیمپ پہ رکھو, لیبر کیمپ میں. اس کا تو پرائم منسٹر اور ان کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں, سیکٹریز اور پریزیڈنٹس اور فلانا ڈھماکنا, وہ ہمارے پاس آ کے چوری کا پیسہ لے کے بیٹھے ہوئے بینکوں میں جھوٹے ناموں سے لے کے, یہ کیا ہے یار, ان کو پھینکو. پوری قوم پہچانی جاتی ہے نا آپ کے حکمرانوں کا طرز عمل یہ ہوگا, کیا عزت ہوگی آپ کی, کیا عزت ہوگی. تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس میں مجھے نہیں پتا کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے, لیکن عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ بہرحال فیصلہ یہ طے کرے گا کہ اگلے چند سالوں میں اس ریاست کو کہاں جانا ہے. جی اگر فیصلہ وزیر اعظم کے حق میں ہوتا ہے تو بھی طے ہوگا کہ کہاں جانا ہے, خلاف ہوتا ہے تو بھی, اور اگر کوئی درمیانہ فیصلہ کر کے عدالت رستہ دکھاتی ہے, کوئی رستہ دکھاتی ہے قوم کو, تو پھر بھی طے ہوگا کہ ہم نے آگے کہاں جانا ہے. لیکن اس طرح سے چل نہیں سکتا, اس طرح سے سسٹم چل نہیں سکتا کہ جو ہے آپ باہر جا رہے ہیں اور ایک مطلب باہر سے وہ فونے کروا رہے ہیں یہاں پہ, یعنی مجھے بتائیں نا کہ کیا وہاں پہ پاکستان کی بات ہوگی واشنگٹن میں, کوئی اسٹیٹ آف پاکستان کی بات کرے گا واشنگٹن جا کے, یا نہیں اپنی باتیں, ذاتی باتیں, لندن جا کے یہ کر لو, بی بی سی کو کیسے رپورٹ کیسے آ گئی ہے, کالم آؤٹ چھپا دو, اس میں گارڈین میں چھپا دو, کسی اور اخبار میں فیور کا چھپا دو. اس کام پہ اگر لگے ہوں گے حکمراں تو کون سا نیشنل ایکشن پلان, اور یہ جو حالات ہیں, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کمپلسیو انٹرونشن, کمپلسیو دیکھیں شروع ہو گئی نا دوبارہ, پھر دوبارہ کمپلسیو انٹرونشن شروع ہوئی نا, کراچی میں اختیارات رینجرز کے ہو جائیں گے, وہ تو کوئی ایشو نہیں ہوگا, لیکن کمپلسیو انٹرونشن, پھر اشرف غنی, پھر نواز شریف صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کیوں نہیں فون کیا, اچھا یہ ہوا, اچھا وہ سب ٹھنڈا ہو گیا معاملہ. نہیں سر, وہ آرمی چیف سے پوچھا ہے وہاں جوانوں نے کہ کیا بنا ڈان لیکس کا اور کیا بنا اس کا, اچھا پھر گڑبڑ شروع, وزیروں کو سب کو چپ کرا دیا, کوئی فوجی عدالت میں نہیں بولے گا, فیصلہ 17 کو ہوگا, زرداری صاحب باہر جا رہے ہیں. اچھا تو بات یہ ہے کہ 17 کو پھر کون کرے, وہ 19 کو کہہ رہے ہیں تحریک چلے گی حکومت کے خلاف, کون سی تو یہ اتنا کنفیوژن ہے ان میں, اس وقت آپ کے حکمرانوں میں. اور میں پھر وہی جو شروع میں نے بات کی تھی, خوف, جی سب سے زیادہ خوف اور کنفیوژن کافی زیادہ بھو آ جائے گا.
जी डॉक्टर साहब, बच्चे डरते हैं ना बहू आ जाएगा। बहू क्या होता है किसी ने नहीं देखा आज तक। बहू किसी ने देखा है? नहीं। बहू एक कैरेक्टर है, वो किसी को नहीं पता कौन है बहू, मगर बहू है। वो बहू आ जाएगा, बच्चा डर जाता है बहू। तो ये बहू से डरे हुए हैं कि बहू आ जाएगा। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कह रहे थे कि तीसरा हफ्ता अब शुरू होने को है, तो डॉक्टर साहब समात और कितने दिन चलेगी? आपको कितने दिन? ये अगर तो देखें ना, कल अब सुबह होगा, कल मेरे ख्याल से मौदूम अली खान कल बात करेंगे, परसों हो सकता है बात करें, फिर प्राइम मिनिस्टर की जो फैमिली है, फिर बच्चों के आएंगे, फिर उसके बाद मुझे नहीं पता, अदालत दरमियान में क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है, जरा करेंगे एक दूसरे पे, कैसे होगा। लेकिन ये ज्यादा खींचेगा नहीं, क्योंकि देखिए ना एक साइड की आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो गई। मौदूम अली खान साहब ने तो इतना कहा था ना कि वजीर आजम का नाम ही नहीं है दरमियान में, तो उनको तो आप साइड पे कर दें, तो वो तो नाहल, झूठ बोलने में नाहलियत नहीं। अजीब व गरीब दलील है, अजीब व गरीब दलील है कि झूठ बोलने पे नाहल नहीं हो सकती, यानी हमने झूठ तो बोला है लेकिन नाहलियत नहीं होती इसमें, यानी ये अजीब दलील है। तो मतलब इस पे क्या बंदा बात करे, मतलब है कि मतलब इसके ऊपर कमेंट नहीं, यानी फैसला यानी उसके बाद फिर बच्चों के वकील आएंगे सामने, फिर वो बात करेंगे, फिर वो एक बच्चा कहेगा, एक बच्चे का वकील कहेगा नहीं मेरे मौकल ने तो ये कहा था, उसके दूसरे बच्चे के उससे कोई ताल्लुक नहीं है, फिर दूसरे बच्चे का वकील आएगा, वो कहेगा कि मैं तो अपने मौकल की बात करूंगा, उसका दूसरे बच्चे से ताल्लुक नहीं है। तो मतलब ये अजीब, मतलब बताओ ना अजीब किस्म का। एक ही वकील आता ना तो एक फैमिली के आप पूछ लेते कि अच्छा इन्होंने क्यों कहा, वो तीन मुख्तलिफ लोग आएंगे कि मेरा मौकल तो ठीक है, मेरा मौकल भी ठीक है, मेरा मौकल भी ठीक है, हमारा आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, जरदारी साहब तो बाहर जा ही रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ज्यादा फ्रंट पे नहीं नजर आ रहे। बिलावल को तो थोड़ा मेरे ख्याल से बिलावल बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन कुछ छोटा मोटा उनको पॉलिटिकली धबरदूस कर दिया जरदारी साहब ने आके, उनको साइड पे कर दिया, और वो अच्छा खासा जा रहे थे, उनके 4 मुतालबात भी थे। 4 मुतालबात जो हैं वो वजीर, उसमें तो एक तो आसानी से हो जाता, वो जो था वजीर खारजा वाला, और मुशाहिद हुसैन साहब अच्छे वजीर खारजा, मतलब अच्छी उनकी शख्सियत है और उनका अबूर है। हम एक्सेप्ट भी कर रहे थे, खबरें भी आ गई सामने, फिर उनका भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। हुकूमत ने ये इंप्रेशन दिया होगा पीपल्स पार्टी का कि हम कोई एक ही बात न माने, आगे जाके कोई तहरीक वहरीक इनको चलानी हो तो इनको जरा वो होता है ना फ्रेंडली ऑपोजिशन का रोल इनको दे दिया जाए इमरान खान की जगह। तो वो बिलावल अब मेरा ख्याल है कोई जलसा शायद लाहौर में करेंगे, जरदारी साहब जा रहे हैं तो बिलावल जलसा करेंगे, फिर बिलावल भी अमेरिका चले जाएंगे जलसा करके। बात यह है कि बुनियादी इश्यूज अपनी जगह खड़े हैं, और बुनियादी इशू ये है ऑपरेशन ज़रब अज़्म, नेशनल इलेक्शन प्लान, गवर्नेंस, खारजा पॉलिसी, करप्शन, कर्जे, मनी लॉन्ड्रिंग, पॉलिटिकल सियासी अदम इस्तेकाम। कराची किसका है? खाने के लिए सब आ जाते हैं, सियासी तौर पे काम करने के वक्त सब भाग गए हैं कराची को छोड़ के। डॉक्टर साहब अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, नाज़रीन कल दोबारा मिलते हैं इसी वक्त नई खबरों के साथ, नए तजज़िये के साथ। मैं शेख तरफ से खुदाफिज, शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हेडक्वार्टर डिबेट स्पेशल में आज रात देखिए क्या बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात ना देना अवाम के मफाद में है। हमजा अली अब्बासी के साथ सिर्फ बोल न्यूज पर। सोशल मीडिया किंग पुरअसर अंदाज़े गुफ्तगू दलाइल के साथ करते हैं लाखों दिलों पर राज। सवालात उठाते, आजादी इजहार का दिफा करते, बेदार किया कौम का सियासी शऊर, बेबाक नुक्ता नजर, पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान के नजरियाती असास का दिफा होगा। हमजा अली अब्बासी के साथ सिर्फ बोल न्यूज पर। पाकिस्तान और 180 मुमालिक में फैला ब्यूरोज और रिपोर्टर्स का जाल, रोशनी की रफ्तार से तेज बोल की खबर। हेडक्वार्टर डिबेट स्पेशल में आज रात देखिए क्या बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात ना देना अवाम के मफाद में है। पूछेंगे आज ये सवाल, क्या बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट पनामा लीक से मुताल्लिक फैसला कुन साबित होगी? क्या बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट से शरीफ खानदान की मुश्किलात बढ़ जाएंगी? हेडक्वार्टर डिबेट में होगी इस पर बात। हमजा अली अब्बासी के साथ बोल न्यूज हेडक्वार्टर में रोजाना रात 9 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। टेक्नोलॉजी जो हमें आपके करीब लाती है, हम यहाँ से लाते हैं आपके लिए वो तस्वीर जो है हर अंदाज से जुदा। बोल
डीजी खान में तहरीक इंसाफ का पिंडाल सज गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने डीजी खान में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए कहा कि पनामा केस के फैसले से पाकिस्तान को शरीफ माफिया से निजात मिल जाएगी। अवाम तख्ते लाहौर से तंग आ चुके हैं। नया पाकिस्तान नजरिया पाकिस्तान है, जिसका मकसद मिसाली इस्लामी रियासत का कयाम है। सरबरा पीटीआई का मजीद कहना था कि पनामा लीक्स में बड़े बड़े लोगों से मुतालिक इंकशाफ हुआ। पनामा लीक्स के मुताबिक मेफेयर फ्लैट्स की मालिक मरियम है, जबकि कतरी शहजादे का खत सरासर झूठ है। अगर पनामा केस में नवाज शरीफ ने सबूत पेश न किए तो उन्हें कोई नहीं बचा सकेगा। ना सनसनी, ना खौफ, ना मज़हका खेज वाकयात। अब ब्रेकिंग न्यूज वो होगी जो आपके लिए माने रखती हो। बोल ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ बोल न्यूज पर। अब बदलेगी मुल्क की तकदीर, होगी रियल पॉलिटिक्स, सामने आएगा रियल एजेंडा। पाकिस्तानी सियासत के वारिस, सबसे बड़े नाम, सबसे अहम चेहरे। कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान, क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं अली सलमान और उनका एलीट पैनल। पूरा हफ्ता आपके साथ, 7 दिन 7 बड़े नाम। रियल पॉलिटिक्स रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ी और काबिल टीम, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले प्रोग्राम्स। ये है बोल। टेक्नोलॉजी जो हमें आपके करीब लाती है। हम यहाँ से लाते हैं आपके लिए वो तस्वीर जो है हर अंदाज से जुदा। हम समेटते हैं मुल्क भर से हर वो अहम कहानी जिनका जानना हो आपके लिए जरूरी, और तराशते हैं वो शाहकार जो हमें बनाता है सबसे मुनफरिद। बोल, पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। It's about real news. यहाँ होगा असल तज्जिया और सियासत।